من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے کلام کو پڑھ اور سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کیا. عزیز ساتھیو، سورہ انعام ہے اور 8واں پارہ ہے اور سورہ انعام کی ہم نے 151 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیت مبینہ میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے حلال و حرام بنا لیے ہیں جن کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے کہ کوئی آسمانی قانون اس حوالے سے کوئی تمہارے پاس موجود ہے. تمہارے اپنے اٹکل بچوں ہیں، اپنے ظن اور گمان ہیں، جس پر تم نے گمان قائم کر لیا اسی پر چل پڑے. اور یہ آج بھی ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی گمان ہم کسی بارے میں کا بات کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں قائم کر لیں، کچھ عرصے بعد وہ ہمیں سچ ہی معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اس لیے گمانوں سے بچنا چاہیے. اور گمان کے مقابلے میں صحیح اور سچی دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے رکھے ہوئے ہیں اپنے مرضی قوانین بنائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ کو احکامات بتاتا ہوں. احکامات کیا ہیں؟ اگر قل تعالوا آؤ ذرا تمہیں وہ احکامات بتاؤں جو اللہ نے تمہارے لیے تم پر حرام کیے ہیں. پہلی چیز کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے. دوسرا بتایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے. اور پھر بتایا کہ اولاد کو اس نیت سے قتل نہ کیا جائے کہ وہ بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے. اس سے ہمارے ہاں منصوبہ بندی یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہی ہو پیدا. تو کہا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے رزاق بھی ہم ہیں ان کے رزاق بھی ہم، رزق ہم ہی دینے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہر میں ہو جو چھپی ہو، ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی سے بچو. اور کسی انسان کا قتل نہ کرو، ہاں جسے جائز طور پر قانونی طور پر شریعت کے نظام کے تحت اگر تم اسے قانون کے تحت قتل کرتے ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ اسلامی شریعت یا اسلامی قانون خود اس پہ لے ہم نہیں لیتے پھرے. اس سے ایک اور بات یاد رکھیے، قرآن مجید نے کہیں بھی غیرت کے قتل کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، نہ قرآن میں ایسا تذکرہ ہے نہ حدیث میں ایسا تذکرہ ہے. جو ہمارے ہاں ایک عرصے تک یہ انگریزی قانون بھی رہا غیرت کا قتل، کچھ ہوتے دیکھا اور جا کر گولی مار دی، قتل کر دیا اپنے بیٹی کو، بہن کو، اپنی بیوی کو. یہ کہیں بھی غیرت کے قتل کے حوالے سے نہ قرآن
پر غیرت آنی چاہیے اس پر غیرت آتی نہیں ہے۔ غیرت آنی چاہیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہاں ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور جن معاملوں میں قرآن و سنت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، یہاں تک صحابی کا معاملہ ہے، رات گئے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کے حوالے سے 4 گواہوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ایسا میں خود اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو میں کیا 4 گواہوں کو ڈھونڈتا پھروں گا؟ 4 گواہوں کے لیے آنے تک تو وہ بندہ ہی بھاگ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اللہ کا حکم ہے، اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ صاحب گھر گئے تو گھر ایسا ہی واقعہ ہو گیا، اب وہ بھاگے باہر گئے اس حالت کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں کہاں سے 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤں گا؟ اس پر قرآن نے مسئلہ لعان اتارا ہے، سورہ کے اندر وہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، مسئلہ لعان۔ وہ ایک اہم ایک مسئلہ ہے کہ مرد بھی عورت بھی بارگاہ کے اندر کسی عدالت کے اندر آ کر جملے ادا کریں گے، اس پر پھر وہ قیامت تک کے لیے ان کی جدائی ہو، دوبارہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ خاص اس طرح کے بعض جگہ ہے کہ اگر کسی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور پھر اپنی مدت یا کسی موقع پر طلاق دے دے تو پھر پہلے سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ لعان کے اندر یہ بھی حکم موجود نہیں ہے، مکمل طور پر جدائی ہو۔ بہرحال اسلام میں انسانیت کی احترام کے قوانین بتائے جسے انسانیت محفوظ رہے، اور غیرت کے قتل ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس پر کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہوتا اور پورے معاملے بھی نہیں ہوتے، اور ایک انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے، بعض وقت شک کی بنا پر قتل ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس قسم کے سارے قتلوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کوئی کسی قتل نہ کرے، اللہ کی حرام اللہ جو اللہ نے حرام الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اس کے بارے میں مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، 3 احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور 2 احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں۔ وہ حق کیا ہے اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ روز آیات کی تشریح میں کر دیا تھا، اور اللہ نے ساری باتیں بتا کر یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل مند بنو، بے عقل نہ ہو جاؤ۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 152 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا مگر باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا ناپ رکھو، والمیزان، اور تول کو رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی پر بوجھ اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتے ہیں، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم کہو، فَعْدِلُوا، عدل کی بات ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر وہ سے تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اور اللہ کے وعدے کو اوفو پورا۔ ذالکم، تمہیں وصاکم، وصیت کی جا رہی ہے بھی اس کے ذریعے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب پیچھے 5 احکامات تھے اور یہاں 9 احکامات کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا احکامات ہیں۔ پہلا اس آیت میں حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تنہا، منفرد، اکیلا۔ یتیم جب باپ کا سایہ سر سے گزر جاتا ہے اور وہ نابالغ ہو، ابھی یاد رکھیے بالغ بچے کے سر سے اگر سایہ اٹھ جائے وہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ یتیم وہی ہوتا ہے جو نابالغ رہا ہو اور اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ ماں کے اٹھ جانے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا، باپ کے اٹھ جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا جانوروں کے اندر ماں کے اٹھ جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے، اور انسانوں میں باپ کے اٹھ جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے یہ سیپ دریاؤں سمندروں سے نکلتی ہے، اس کے اندر ایک موتی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیپ منہ کھولتی ہے اور بارش کا ایک پانی کا قطرہ اس کے اندر سما جاتا ہے، پھر اس میں جو موتی بن جاتا ہے۔ اس سیپ کے موتی کو جو ایک سیپ کے اندر تنہا ہوتا ہے اسے ذر یتیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ذر یتیم استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسا سیپ کا موتی جس کی کہیں کوئی اور مثال نہ ملے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یتیم کا معاملہ سب سے زیادہ کھٹن ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے محلے، بستی اور شہر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی کفالت ہو رہی ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کا احساس نہ پایا جاتا۔ اور یتیموں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر صحابہ کو ہدایت دی۔ ایک صحابی کا بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، صبح سے اپنے بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سارے محلے میں، بستی میں، گلی، بازار، باغات، ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ نماز پڑھنے آتے پھر بچے کو ڈھونڈنے لگ جاتے، پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے پھر ڈھونڈنے لگ جاتے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز جب بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی میں آ کے پڑھی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے مل جائے، میں صبح سے اس کی تلاش میں جستجو میں پھر رہا ہوں۔ یہ بھی بات ہی ہو رہی تھی، صاحب نے پوچھا کہ اچھا بھائی آپ کا بیٹے کا کوئی حلیہ تو بتاؤ، کیسے کپڑے پہنے ہوئے؟ بتایا فلاں کپڑے ایسے پہنے، اس عمر کا تھا۔ اچھا 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 وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ فلاں میں آ رہا تھا نماز کے لیے فلاں باغ کے اندر، میں نے دیکھا بچوں کے ساتھ اسی جو آپ بتا رہے شکل و شباب کا اور اسی لباس کا پہنے بچہ بچوں کے ساتھ کھیلا۔ اب جس کے باپ کے دل کو باپ ہی جانتا ہے، رب کبریا جانتا ہے۔ یہ بڑے عجیب بات ہے، ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ باپ سب سے یہ سخت طبیعت کا رہتا ہے، لیکن باپ کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل میں محبت اولاد کے لیے کہاں تک ہے۔ خود مار لے گا، خود برا بلا کہہ لے گا، کوئی کہتا نظر آئے تو باپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تمہاری ضرورت کیسی میری اولاد کے بعد۔ ماں کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، باپ کی محبت چھپی ہوتی ہے اس کی محنت میں اور اس کی مشقتوں کے اندر۔ تو صبح سے بیٹا گم تھا، اب وہ جب پتا چلا تو تیزی سے اٹھ کر بھاگنے لگے، 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کہ سنو، جب اپنے بیٹے کو آخر صبح سے ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں بیٹا مل جائے گا، تم اس سے ملو گے تو اسے آخر سینے سے لگاؤ گے، پیار کرو گے، لیکن یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے بھی وہاں کھیل رہے ہوں، تمہارے اس بےتابی کو دیکھ کر ان کے دل میں حسرت پیدا ہو، کاش ہمارا باپ ایسا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں ملتا اور ہمیں ایسے سینے سے لگاتا۔ یتیموں کا دل نہ دکھ جائیں، اس لیے تم پیار گھر جا کے کرنا، لوگوں کے سامنے نہ کرنا، یتیم بچوں کے سامنے نہ کرنا۔ کیسا احساس تھا؟ آپ عید کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں، سارے تیار ہو گئے، آپ بالکل لباس تیار ہے، بلال ہاتھ میں نیزہ لیے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں کہ آپ عید کی نماز کے تشریف لے کر آئیں گے، خواتین بھی عید کی نماز میں شریک ہیں، سب اس راستے کو دیکھ رہی ہیں جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وقت عید کا ہو چکا، آپ قدم بڑھاتے بڑھاتے آ رہے ہیں، آپ نے بچے کو دیکھا روتے ہوئے، کہا لیما تو کی بیٹا کیوں روتے ہو؟ آج سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، لباس پہنے، ان کے ماں اور باپ نے تیار کیے ہے، لیکن میں یتیم ہوں، نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ انتظار میں، آپ وہیں سے بچے کو لیے پلٹ آئے۔ میں کیا تم اس میں خوش نہیں ہو کہ محمد کریم تمہارے باپ ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ اور گھر آ کے ہم عائشہ سے فرمائے اسے نہلائیے دھلائیے، اس صاف ستھرے لباس پہنائیے تاکہ عید کی نماز ہمارے ساتھ ادا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن ماضی کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، قوم سمود کا، آل فرعون کا۔ یہ ایسی تکڑی قومیں تھیں جن کی آج بھی آثار موجود ہیں، جی اتفاق ہے، باقی قوموں کے آثار کہیں اکا دکا ہیں، لیکن قوم عاد اور قوم سمود کے آثار عرب کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہرام مصر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف تکونی قسم کے جو بڑی بڑی جو ہے وہ قد انسانوں سے بھی بہت اونچے بلند جو ہے قسم کے مخروطی سے کچھ نشانات ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آل فرعون کے نشانات ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کا تذکرہ کر کے، قوم سمود کا تذکرہ کر کے، آل فرعون کا تذکرہ کر کے ان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان قوموں کو کیوں عبرت کا نشان بنایا۔ یہ تذکرہ کرتے کرتے ان میں سے ایک وجہ بتائی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ ان کی بدبختی اور تباہی کے اندر اور بہت سے اسباب کے ساتھ یہ سبب بھی شامل تھا
کہ یتیم کا خیال نہیں کرتے تھے اور مسکین کا احساس نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ نظام مملکت اور ریاستیں بھی تبھی قائم رہ سکتی ہیں جب یتیموں کا احساس معاشروں کے اندر، حکومت کے ذہن کے اندر ہو، مساکین کا احساس ہو۔ اگر نہیں ہے تو قرآن نے بتایا کہ ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ایسی قوم ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی مضبوط اقوام جو اس کے بعد ہم نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ لیکن تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، اکٹھے بیٹھے اٹھے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، او بھائی تم تو بھارسا نمازیں پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، خیر کے کام کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، تم تو مسلمان تھے، کہاں چلے گئے؟ جہنم میں کہاں گر گئے؟ وہ کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ نمازی تھے، پڑھتے تو تھے لیکن ہم نمازی نہیں تھے، ہم بس فارمیلٹی اور بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کام ولا نطعم المسکین، ہمیں مسکین کا احساس نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے تھے، تگ و دو نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے باقاعدہ ان کے تذکرے کی۔ تو یتیم کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم، آپ نے دو گروہوں کا فرمایا کس طریقے سے اکٹھے ہوں گے، جو یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، ہم ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے خود یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا، جو آپ کو یتیمی کا احساس بھی تھا، اس سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خاص اپنے احکامات میں سے یتیموں کا حوالہ دے کر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم جو ہوتا ہے وہ بظاہر لاوارث ہوتا ہے، اس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ہو سکتا ہے وراثت میں پیسہ بھی آئے، دولت بھی آئے، اور عموماً چچا اور برادری کے دیگر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کرے گا، اس کا مال لوٹ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، سنو جہاں میں شرک کے احکامات دے رہا ہوں، والدین کے احسان کو حکم دے رہا ہوں، تمہیں رزق جیسی اہم بات بتا رہا ہوں، فوائد سے قریب مت جانا اور انسانیت کا قتل، اس کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں مال یتیم کے مال کے قریب مت جانا الا باللتی احسن، ہاں احسن طریقے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن اس معروف طریقے کو کہا جاتا ہے جو معاشرے کے اندر عام طور پہ نیکی کے حوالے سے معروف ہو۔ کیسے؟ اب اس سے پہلے ایسا تھا جب صحابہ نے یتیموں کا احکامات سنی، قرآن مجید میں یاد ہے 23 مقامات پر 23 مقامات پر یتیموں کا تذکرہ کیا گیا۔ یتیموں کے اتنے تذکرے جب صحابہ نے سنے نا، صحابہ نے یتیموں کا مال علیحدہ کر دیا، گھر میں روٹی پکتی تھی، اپنے آٹے کی علیحدہ، یتیم کے آٹے کی علیحدہ، سالن بھی ہنڈیاں بھی دو دو پکتی تھی، بڑی مشکل ہوتی تھی صحابہ کا۔ جب یہ آیات اتری الا باللتی احسن، صحابہ فرماتے ہمیں سکون مل گیا، ہم ان کے کچھ آٹے کو اپنے آٹے میں ملا کر ان کے جو ہے لیے خرچے کے جو سبزیوں میں آپ سبزی ملا کر پھر ہم پکایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی۔ باللتی احسن یعنی کہ آسان طریقے سے تمہارے ساتھ شریک ہیں، پھر مشترکہ مل جل کر کرو، ان کا جو حصہ ہے آسان طریقے سے ان کے مال میں سے لو جو پورے حساب سے ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اشدہ کہتے ہیں پختہ، یعنی پختہ عمر کو پہنچ، یعنی وہ سن شعور کی عمر تک پہنچ جائے۔ ویسے فقہاء نے تو کہا ہے سن شعور کی عمر 15 سال ہوتی ہے لغت کی، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر 15 سال کا بچہ بھی شعور میں نہیں آتا ہے تو پھر 25 سال کی عمر تک اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ اگر 25 سال سے پہلے وہ باشعور ہو جاتا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دے دیا، یہ تیرا مال ہے، اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر۔ لیکن 25 سال کی عمر میں باشعور نہیں ہوتا ہے اور جو ہے اس کی اکھڑ پن مزاج ہے، مزاج بھی عجیب سا ہے، اگر وہ شعوری طور پر عقل مند ہے یعنی کہ پاگل نہیں ہے، وہ جو ہے مینٹل نہیں ہے، تو پھر اس کے حوالے اس کا مال کر دیا جائے تاکہ خود ہی اس کو سنبھالے اور وہ کرے۔ یہ حکم دینے کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا تولیے، کیل کہتے ہیں ناپ، کپڑے کو ناپتے ہیں، کچھ چیزیں ناپی جاتی ہیں کچھ تولی جاتی ہیں، تو کہا ناپ کے اندر بھی اور تول کے اندر اوفو پورا رکھو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایک بڑا اہم حکم ہے، باقاعدہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی اسی پر ہے، ویل للمطففین، سورہ مطففین۔ مطففین کہتے ہیں ترازو میں ڈنڈی مارنے کو، اللہ نے کہا ویل للمطففین، تباہ ہو گئے وہ لوگ جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور یہ ڈنڈی مارنا کیا ہے؟
ڈنڈی مارنا یہ بہت وسیع معنی مفہوم رکھتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جہاں آپ کو اختیار حاصل تھا کہ آپ انصاف کر سکتے تھے، عدل کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی کنی کترا گئے۔ آپ جہاں کی گواہی دے سکتے تھے وہاں آپ نے سوچا کہ میں گواہی نہ دوں تو میں بچ جاؤں گا، وہاں گواہی نہ دے سکے۔ کہیں انصاف تھا اولاد کے حوالے سے آپ نے چشم پوشی کر لی۔ ہر وہ جگہ جہاں پر چاہے وہ آپ کی ملازمت ہے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہاں پر ڈنڈی مارنے قرآن نے کا ویل تو پھر تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مار لیں۔ اوف الکیل، یہاں تک کہ قوم شعیب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ صرف ناپ تول کی کمی کی وجہ سے پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بالکل نہ کیجیے، پوری انصاف کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ آپ لیتے ہوئے کچھ کمی ہو جائے تو خیر ہوتی تھی، اور دیتے ہوئے کچھ زیادہ دے جائے تو وہ آپ بہتر سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہ جھونگا کوئی چیز بچہ لینے جاتا تھا، جھونگا دیتے تھوڑا سا اور اضافی اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا کرتے تھے، تو گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھی، تاجر بھی پھلتے پھولتے تھے۔ آج لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، کاروبار ہی یہ ہے کہ پورا تول کے مت دو، کم تول کے دو، لیتے ہوئے پورا لو۔ پیمانے لینے کے اور ہیں اور دینے کے اور ہیں۔ اور قوم شعیب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ہاں بھی لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے۔ آج ہمارے پورے معاشرے تجارتی پوری معاملات کو دیکھ لیجیے، لینے کے اور ہے، دینے کے اور ہے۔ میں اپنی گائے بیچنا چاہتا ہوں، اپنے جانور بیچنا چاہتا ہوں، مارکیٹ میں اس کا کوئی اور ریٹ ہوگا، لینے جاؤں گا تو کوئی اور ریٹ ہوگا۔ کوئی چیز لے لیجیے، کوئی بھی بات ہے، دینے جائیں گے تو اور، لینے جائیں گے اور۔ یہ وہ ریٹ ہیں جس کے بارے میں فرمایا بالقسط، لوگوں انصاف کے ساتھ، دینے اور لینے کا پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت کی ضرورت تھا کہ آپ نے قرضہ چاہیے تھا، کوئی لوگوں کو دینے تھے کچھ پیسے، آپ فرمایا کوئی ہے جو مجھے قرض دے دے؟ ایک یہودی تھا، کہنے لگا اتنے پیسے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے فلاں اس مہینے کی 29 تاریخ تک مجھے پیسے واپس ہی چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی 25 تاریخ ہی تھی کہ وہ بندہ آ گیا کہ مجھے پیسے دو بھائی، مجھے پیسے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 29 تاریخ کا وعدہ ہے؟ کہا نہیں بھائی، مجھے تو آج ہی چاہیے پیسے۔ تمہارا کیا پتا بنی مطلب کی اولاد ہو، تم ایک بادشاہ ہو، حکمران ہو، کبھی کوئی فیصلہ کر لو، کبھی کوئی فیصلہ کر لو، مجھے تو پیسے چاہیے ابھی۔ اتنا تنگ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال لیا کہ بس مجھے چاہیے۔ اب یہ حرکت دیکھی تو عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا، دھکا دیا، چل بھاگ یہاں سے، یہودی کی اولاد، یہ کیسے طریقہ ہے تیرے بات کرنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو ڈانٹا کہ عمر تمہارا کام یہ تھا، اسے بھی سمجھاتے ہیں، مجھے بھی سمجھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لینے میں نرمی کرو مانگنے میں، اور مجھے آپ کہتے ہیں کہ جلد از جلد قرضہ دے دیں، یہ بہتر طریقہ تھا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ اب جاؤ اس کو مال بھی دو جو اس نے دیا تھا، اضافی بھی اس کو دے دو تاکہ اس کا دل پرسکون ہو جائے۔ اور عمر فاروق لے کر جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ راستے میں کہہ رہے ہیں کہ عمر یہ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شناخت جو تورات نے ہمیں بتائی تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں کرنا پڑتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول دیتے ہوئے اضافی دیا کرتے تھے، ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیتے ہوئے اس نے کہا کہ لیتے ہوئے کچھ کمی یا نرمی کر لیا کرو، دیتے ہوئے اضافی دیا کرو، لیکن ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تمہیں کوئی کہنا پڑے، فَعْدِلُوا، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، عدل کا فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آج ہماری عدالتوں تک میں انصاف نہیں ہے، اور دیکھیے کیسے اونٹ پٹانگ سے احکامات اور قوانین ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے عدل اور انصاف ایسا ہو، سمرقند شہر فتح ہو جائے اور صرف ایک اصول کی بنیاد پر کہ جب سمرقند فتح ہو رہا تھا اس وقت جو فوج اسلامی فورسز سمرقند میں داخل ہو رہی تھی، انہوں نے شرائط نہیں رکھی تھی سمرقند کے کفار کے سامنے کہ یا تو جزیہ دے دو اور جو ہے ہم تمہاری سیکورٹی کریں گے، یا پھر جو ہے تم لوگ جو ہے اپنا مسلمان ہو جاؤ، یا پہلے مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو، جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، ہم تمہاری سیکورٹی کریں گے، یا پھر جو ہے تم لڑو، جو جیتے گا وہ اس علاقے پر قابض کا ہوگا۔ یہ 3 شرطیں نہیں پیش کی جو سمرقند پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے اور وہاں کے قائد نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو، عمر تمہارے قانون میں یہ کہاں سے آ گئے جب مرضی قبضے کرتے تھے؟
حکومت تھے، حکمران تھے، کہہ سکتے ہماری مرضی جدھر ہماری فوجیں نکل جائے ادھر ہی ہمارے قانون ہیں۔ اس طرح ایک صحیح بھی بندہ ہے ہماری چونکہ پارٹی کے نظریات کے خلاف ہے، ہم زبردستی سے جو ہے ڈگر وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہمارے عجیب و غریب اوٹ پٹانگ کی سیاسی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن وہاں مسلمانوں کا قانون نافذ تھا، شریعت کا قانون نافذ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز اسی وقت خط لکھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو فوراً سمرقند خالی کر دو، یہ شرائط رکھو، پھر سمرقند پہ تم کنٹرول حاصل کرو۔ اور وہ ہزاروں کی افواج لوگوں نے سمرقند سے باہر نکلتی ہوئی دیکھی، لوگ حیران رہ کہ اتنا بڑا انصاف، اور پورا سمرقند نہ سے مسلمان ہوا بلکہ تاریخ کے اوراق کے اندر جتنی محنت قرآن و حدیث کے حوالے ان خطے کے لوگوں نے کی ہے، سمرقند آذربائیجان کے علاقے کے لوگوں نے، شاید کسی اور کو اتنی خدمات قرآن و سنت، قرآن و حدیث کسی اور کی نصیبے میں نہیں آئی۔ انصاف کے تقاضے سے معاشرے پھلتے پھولتے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں شروع میں کہا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، بنی اسرائیل کو یاد دلوایا کہ اپنے وعدے پورے کرو جو رب سے وعدے کیے تھے۔ اور یاد کریں رب سے وعدے ضرور نہیں آپ کہیں کہ اللہ تیرے سے پکا وعدہ کرتا، مومن کی زبان ہی وعدہ ہوا کرتی ہے، اس سے نظر و نیاز بھی ہے، انسان کو نظر مانتا ہے اس کو پورا کرے۔ وَأَوْفُوا بِالنَّذْرِ، اللہ نے کہا کہ نظروں کو پورا کرو۔ نظر سے بھی یاد رکھیے وہ نظریں مراد نہیں ہیں جو اوٹ پٹانگ ہوں، الٹی سیدھی ہوں۔ ایک جگہ میں کسی جگہ سن رہا تھا، کسی جگہ ایک صاحب کہیں ذکر کر رہے تھے، خواتین ذکر کر رہی تھی کہ ایک نظر مانی پھٹی تھی، اس کی کیا تھی، اس کے بھائی کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا کہ اگر جو یہ میرا بھائی کے بچہ پیدا ہوگا نا جی، میں اس کا جو پہلا پیشاب ہوگا اس زبان سے چاٹوں گی۔ یہ نظر مانی ہے، عجیب و غریب میں حیران ہے۔ اب جب ایسا ہو گیا اب وہ گہری میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں اسلام نے ہر وہ چیز نظر وہ جو ہے ماننی جو بالکل شریعت کے خلاف ہے اسے قطعاً قبول کرنے سے منع کیا ہے کہ یہ اسلام کے لیے جائز نہیں۔ اس کی صرف اوٹ پٹانگ نظریں نہیں، ہاں نظر یہ ہو کہ اللہ یہ میرا کام ہو جائے میں اتنے نفل ادا کروں، یہ میرا کام ہو جائے اتنا میں صدقہ و خیرات کروں، یہ ہے سنت اور صحیح طریقہ نظروں کو پورا کرنے کا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اس سے وہ تمام ہے جو انسانوں کے ساتھ ہیں، باپ کے اولاد کے ساتھ ہیں، گھر اور خاندان میں ہیں، حکمرانوں کے عوام کے ساتھ ہیں، وہ وعدے ان وعدوں کو پورا کرنا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ، ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے بِهِ، اس قرآن کے ذریعے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے، باپ بیٹے کو نصیحت تبھی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور نصیحت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بگڑنے سے بچ کر صحیح راستے پر چلا جائے۔ وہ قرآن ہمیں یہ احکامات 10 احکامات دے کر بتا رہا ہے، دیکھو یہ تمہارے لیے نصیحتیں ہیں جو تمہارے معاشرے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک بگاڑ کا شکار ہو گئی، اس کا حل اور اس کی نصیحت یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ یہ وہ 10 احکامات ہیں جو اللہ نے تورات میں بھی اتارے تھے، انجیل میں بھی، اور ماضی کے تمام انبیاء کے حوالے کیے تھے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر انہی 10 احکامات اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر بھی کیا ہے۔ یہ 10 احکامات ہیں جن کو 10 کمانڈز کے نام سے تورات بھی جانتی ہے۔ 10 احکامات اگرچہ آج انہوں نے یہودیوں نے ان احکامات کو تبدیل کر دیا ہے، اپنی مرضی سے وہ 10 احکامات جو ہے وہ قائم کر لیے ہیں، اور انہیں پر وہ کاربند ہیں۔ ان کی کاربندی کا انجام یہ دیکھ لیجیے کہ جنگ بندی بند و ختم ہو چکی، جنگ بندی پر معاہدہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ ظالم ایسا ہے کبھی کسی نام سے وہ مسلمانوں کو وہاں پر مار رہا ہے۔ کیسے؟ اور دنیا خاموش ہے، اس پر دنیا خاموش ہے۔ وہ اپنے تورات کے احکامات ایسے کاربند ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی ہمیں چھیڑے گا، تنگ کرے گا، ہمارے بندے کو مارے گا، یا تو 70 قتل ہم ایک بندے کے بدلے نہیں کر لیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھ لیجیے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، وہ 3 افراد 3 خواتین کے بدلے وہ 70 قیدیوں نے رہا کیا، یعنی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں منفرد ہیں، ہماری قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس وقت پوری اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کا سب سے بڑا دباؤ آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں غارب جائے تمہاری فوجیں، تمہارے لشکر، ہمارے بندے جو قیدی انہیں رہا کیے جائے، سب سے جو فلسطین اور حماس کے قید میں ہیں وہ رہا کیے جائے۔ اور اس میں اتنا بڑا برڈن ہے نیتن یاہو پہ، اس کی حکومت تک جو ہے خطرے میں ہے۔ اگر حالت یہ ہے کہ ادھر ٹی وی پہ اس کی ویڈیو یا بات آ رہی ہو، لوگ ٹی وی کو توڑ رہے ہیں کہ نیتن یاہو وہ نہیں کر رہا جو معاملہ کرنا چاہیے۔
اس حد تک یہودی اسرائیلی اتنے قیمتی ان کے ہاں لوگ ہیں، اس کے مقابلے مسلمان کیا ہے، قیمت کیا ہے، قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اس کا احساس نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے۔ آئیے پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جڑیں، اپنے زندگی کو خیر کا راہی بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئیں، اور اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کریں۔ اور جو موسم صحیح ہو رہا ہے ہم کلاس کو بڑھائیں بھی صحیح، جو افراد نہیں آ رہے ہیں دوبارہ اس طرف توجہ دلوائیں کہ ہمیں اس کی طرف آنا ہے، اسی میں نجات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی